جی جناب، السلام علیکم۔ اوہو، ہمارے بھائی کراچی والے، یا اللہ۔ وعلیکم السلام السلام دوست، کیسے علیکم۔ ہو دوست، کیسے ہو؟ کیسے ہیں میرے بھائی، میرے عزیز، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد اللہ للہ، تعالیٰ آپ کو اللہ آپ کو عزت دے۔ خوش رکھے۔ آمین، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ یار۔ اصل تو ہم تو خدا آپ کے مرید میں ہیں بھائی، آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے طالب علم بھی ہیں، سمجھو آپ کے غائبانہ مرید ہو گئے، آپ بھلے پیری مریدی نہیں کرتے ہو آپ کو خدا آپ جزائے سے خیر دے۔ سیکھتے ہیں، بس آپ کیا ہمارے بولے، دوست بس ہیں۔ بس یار، اللہ عزت دے یار۔ ابھی مجھے تو یہ افسوس ہوا، یہ جو پاگل جو محسن ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، جی وہ باغ فتح کے مسئلے پہ، جی وہ سر۔ ابو بکر کو بچانے کے لیے رسول اللہ پہ الزام تراشی کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے ہوں۔ اوروں کو کیوں نہیں دیا، سیدہ کو کیوں دیا۔ وہ ہاں بس بالکل۔ یہ وہی بات، مجھے آپ کے الفاظ جو ہے نا سر پہ ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں۔ اب بولتے تھے کہ جب یہ پھنستے ہیں نا ان تین بندوں میں، تو پھر یہ ہوں۔ قرآن پہ بھی کو بھی الٹ دیتے ہیں، نبی کو بھی الٹ دیتے ہیں، یہ تین کو بچانے کے لیے ہر حرکت کر جاتے ہیں یہ۔ اوکے، خدا آپ کو جزائے بس خیر دے۔ اللہ ان کو سمجھ دے بس یار۔ اچھا دوست، یہ چھوٹے چھوٹے دو سوال میرے پاس ہیں، رات لیٹ بھی ہو گئی ہے کافی، آپ کافی دیر سے بیٹھے جی ہو، جی جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جواب دیجیے گا، ورنہ اگلے ہفتے دیجیے گا، جی۔ وہ کوئی ارے پریشانی نہیں ہے، میں نے نوٹ کیے ہیں آپ کے وی لوگ سن کے۔ ہوں ایک تو یہ سنا ہے کہ یہ جو قرآن کے اوپر جو ہے نا، آپ نے ہم کو بہت عمریوں کو ہوں بری طرح سے لتاڑا ہے، ہوں۔ اور آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن کو جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، ہوں۔ اور بالکل بالکل بالکل۔ اور اور یہ سمجھو کہ آپ نے کافی سارا اس کے اوپر، یہ بالکل ایک نئی بات اب آپ نے ہمارے اندر سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دی ٹیبل پہ۔ آپ نے کہا یہ ہوں۔ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل بہت نہیں، سارے وہ بالکل ایگزیکٹ صاحب، ورڈ مجھے بالکل۔ نہیں کہ میں آپ کو میں وہ بتاؤں، تو ہوں یہ چیز دیکھو، یہ حقیقت ہے کہ یہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے اندر، اور ہمارے دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا گیا ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر اگر ابھی جواب دے سکو تو ابھی ہو جائے، ورنہ تفصیلی کوئی آپ لیکچر دو تو کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یار ہوں۔ یہ کیا حقیقت ہے۔ صحیح۔ ایک یہ سوال ہے جو میں نے آپ کے اس میں سے نکالا ہے، جو ہوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک دوسرا سوال میں نے یہ نکالا ہے آپ کے اس میں سے، وی لوگ سے، کیونکہ آپ لتاڑتے تو رہتے ہو ہم کو جب جی دیکھو سر۔ تب لاتے مار مار کے ادموا کر دی جی تو ایک آپ نے جو ہے نا بار بار لاتے مارتے ہو، اور آپ بولتے ہو کہ یہ لوگ اللہ کو بولتے ہیں کہ کبھی اللہ آسمان پہ آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اور آپ جی ہمارے اوپر ہنستے ہو۔ تو جی بالکل۔ ہمارے ادھر بہت ساری ایسی حکایتیں اور پتہ نہیں حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ اللہ پاک کبھی ساتویں آسمان پہ تشریف لاتا ہے، کبھی ادھر لاتا ہے، کبھی ادھر لاتا ہے۔ تو آپ نے ہوں کچھ ایسا کہا کہ یار یہ تو اللہ کی طرف جو ہے کوئی سمت کا وہ تعین کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ جی تو وہ آپ نے جو ہمارے اوپر عمریوں پہ الزام لگایا وہ بالکل صحیح لگایا ہے، اسی طرح ہمارے اندر ہوں۔ ہے۔ تو میں نے کہا صحیح کہ ہے۔ یار یہ بھی تو ہماری اصلاح ہو جائے نا، آپ سے سمجھ لوں کہ اس میں کیا ہے صحیح ہے، بالکل تو بالکل اس کے صحیح اوپر فرمایا۔ بھی ہے کہ کوئی مناسب سمجھو تو تھوڑا سا ہمیں سمجھاؤ کہ اس میں صحیح بات کیا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح تو کر لیں بھائی۔ اچھا صحیح اچھا، فرمایا۔ یہ دو باتیں ذرا اگر آپ نے نوٹ کر لی ہو پلیز، تو آپ جیسے مناسب سمجھے ایسے آپ اپنی سہولت سے، کیونکہ آپ کو بھی بیٹھے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے، مجھے آپ کی جی تکلیف جی کا بھی احساس ہے۔ جی سر۔ اچھا ایک اور بات ہے، ایک بی بی نے حال طلاق کے مسئلے کے اوپر آپ کو کال کی تھی، ہوں جو جو عمریوں میں جو ہے طلاق کا جو سلسلہ ہے۔ ہوں اچھا عمری کا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں شروع میں آپ کا وی لوگ سنتا تھا اور آپ عمری بولتے تھے نا، ہوں۔ تو مجھے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، مجھے لگتا تھا یار یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ ہم کو عمری کیوں بولتے ہیں۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یار آپ بالکل صحیح بول رہے ہو کہ صحیح۔ ہمارا تو سارا ہمارا تو بیس ہی وہی بنا پڑا ہے، جب آپ کی باتیں سنی تو یار دماغ خراب ہو گیا۔ تو صحیح۔ ایک عمری میں ایک دوسرا بھی مسئلہ ہے، وہ جو عورت نے سوال پوچھا تھا نا، اس میں جی میں ایک چیز کہ یہ ہمارا فتاوی عالمگیریہ جس کے اوپر سارے لوگ ہمارے ڈیپینڈ کر رہے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور یہ اہل حدیث، جی جس کے اندر یہ ایک فتویٰ ہے، ایک یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے طلاق کے متعلق، میں بتا رہا ہوں ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ کا مال چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، سر پہ بندوق رکھ کے، اور ہوں پھر سر پہ بندوق رکھ کے آپ کو بولتا ہے کہ تمہاری بیوی کو بھی طلاق دو اور 3 طلاق دو، جی آپ نے 3 طلاق دے دیا،
تو وہ 3 طلاق ہو گیا، وہ بیوی بھی آپ کے لے جائے، وہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ چوری کا مال ڈکیتی کا واپس لے سکتے ہو کیونکہ وہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ اب بیوی جو ہے وہ تو آپ کی گئی، طلاق آپ کی ہو گئی، صحیح، آپ سمجھے؟ تو سمجھ وہ گیا۔ واپس نہیں آ سکتا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس بارے میں جی آپ کی جی، میں کیا ان رائے باتوں کو ہے؟ ذرا اگر کوئی میں میں اگر توضیح آپ دے کو، دیتا ہوں، بہت ہاں مہربانی تو ذرا ہوگی مزہ آئے گا، ذرا مطلب میری معلومات میں اضافہ ہوگا دوست، جی جی میری ضرور، کسی بہت بات کا مہربانی۔ برا نہیں منانا، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گیا، میں ہاں، معذرت چاہتا ہوں، میں بھی جواب دے دیتا ہوں، اور جی بالکل۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ آپ نے جو جھنڈا اٹھایا ہے نا، یہ امیر جی المومنین کے لشکر کا جھنڈا ہے، آپ اس کے شیر سوار ہو، الحمدللہ، لیکن ہم بھی الحمدللہ، اس کے چھوٹے سے، ہم بھی ان کے چھوٹے سے رنگ روٹ ہیں، ہم بھی اسی لشکر کے سوار ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے اللہ نا؟ تعالیٰ آپ کو ہاں عزت دے الحمدللہ، اور الحمدللہ، قیامت ٹھیک میں ہے نا؟ آمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جی، ساتھ آپ کی حشر ہو انشاءاللہ، میری دعا یہی ہے۔ خدا آمین آپ کو آمین عزت دے، آمین۔ بہت تھینک یو مہربانی، بہت سر، مہربانی، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سر، تھینک اللہ یو سر۔ تعالیٰ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ اچھا، انہوں نے جو سوال کیا میرے عزیزوں کہ قرآن جو ہے، قرآن کے متعلق دیکھیں، قرآن کے متعلق ہمارے جو بھائی ہیں جماعت مخالفین، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ قدیم ہے۔ آ، اور قدیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے قرآن نہیں تھا پھر اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ تو اس کے متعلق ان لوگوں کا تقریباً اجماع ہے جماعت مخالفین کا۔ اور یہ پرانے زمانے میں یہ بہت تصریح کرتے تھے اور تکفیر کرتے تھے، اب بھی تکفیر کرتے ہوں گے۔ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو بنایا ہے، دیکھیں ہم شیعہ جو ہیں قرآن کے لفظ مخلوق استعمال نہیں کرتے، قرآن مخلوق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق جھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں، مخلوق جو ہے، مخلوق جھوٹی بناوٹی چیز، جھوٹی چیز کو عربی زبان میں مخلوق کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آئے تھے مہذا الا اختلاق۔ کافر کہتے ہیں کہ قرآن مختلق ہے، یعنی قرآن بناوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ تو ہم لفظ مخلوق استعمال نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید نہیں تھا، ایک زمانہ تھا قرآن مجید نہیں تھا، پھر اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے صادر کیے، لفظ خلق کیے ہیں، لفظ کو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوئے ہیں، اور یہ لفظ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کے مجید کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں اہل اسلام، جو جماعت مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے قدیم ہے۔ مثلا ابھی جو میں کہتا ہوں نا، ابھی قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کہتا ہے یہ نہیں، یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ الفاظ ابھی میں نے بولا ہے، ابھی مجھے قرآن نہیں آتی ہے نا، قرآن میں نے ابھی حفظ کیا، ابھی میرے سینے میں جو قرآن ہے، وہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے، پہلے نہیں تھا، ابھی میرے سینے میں ہے قرآن کے کچھ آیات میں نے حفظ کی، یہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے۔ یہ عجیب سا عقیدہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کتاب تنبیہ الاخوان علی الاخطاء فی مسائل خلق القرآن، اچھا یہ کتاب ہے حمود ابن عبداللہ ابن حمود تویجری کی ہے، چاپ دار اللواء سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 8 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أهل العلم وأما قول وأقول أما أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين فعل العبد الذي هو تلاوته بين المتلو المقروء وهو كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو محدثین ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم فرق کرتے ہیں فعل عبد میں اور کلام میں۔ ابھی میں نے قرآن پڑھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ میں نے قرآن پڑھی ہے۔ اب میرا جو فعل ہے، میں نے منہ ہلایا اپنا، یہ حادث ہے، یہ قدیم نہیں ہے، لیکن وہ جو کلام ہے وہ قدیم، وہ ہمیشہ مقروء جو ہے وہ فیقولون
ان فعل العبد فيقولون ان فعل العبد مخلوق وان المقروء غير مخلوق ويقولون ان الورق والمداد مخلوقان وان المكتوب المثبت في المصاحف غير مخلوق ويقولون ان صدور الحفاظ مخلوقه وان المحفوظ في الصدور من القرآن غير مخلوق ويقولون ان اسماع العباد مخلوقه وان ما يسمعونه من القرآن غير مخلوق. بہرحال ان کا کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آپ کی زبان حادث ہے، آپ کا فعل حادث ہے، لیکن آپ یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ جو کیونکہ اللہ کے لفظ ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ ابھی پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اللہ نے اس کو نہیں بنایا. آپ کے کان، آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ کا کان جو ہے کیا ہے؟ آپ کا کان حادث ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں، گونج رہے ہیں بھئی، یہ ہمیشہ سے. آپ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں جو ہیں حادث ہیں، لیکن وہ الفاظ جو ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں. تو یہ قرآن کو ہمیشہ سے قدیم، یعنی یہ جیسے اللہ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں ہے، اسی طرح بھئی یہ قرآن قدیم ہے. ان کا عقیدہ. اب اس کی یہ کیسا شرک ہے؟ یہ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر دوسرے قدیم کو مان لیا نا تو یہ علم کلام میں اس کی بحث مفصل ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کو وہ لا شریک ہو جاتا ہے. جو قدیم ہوتا ہے وہ لا شریک ہوتا ہے، جو قدیم ہوتا ہے اس جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا، جو قدیم ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو قدیم ہوتا ہے وہ دوسرا اپنے ساتھ، دوسرا اس کے ساتھ دوسرا قدیم نہیں ہو سکتا. دو قدیم ہو ہی نہیں سکتے. تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اللہ کی الوہیت مردود ہو جاتی ہے، یا اللہ قدیم ہے یا وہ قدیم ہے. تو اس کے مباحث وہاں پہ عقائدی مباحث علم کلام میں مفصل ہیں. اچھا، اب انہوں نے ان کے سوال کہ اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے، نزول ہوتا ہے. اچھا، ان کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے کتاب النزول لکھا ہے، کتاب العتیت لکھا ہے. عتیت کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جب بیٹھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا موٹا ہے نستجیر باللہ کہ عرش سے چیخیں نکلتی ہیں، عرش کی آہت نکل جاتی ہے کہ اتنا موٹا شخص میرے پور بیٹھ گیا. تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے وزن کی، چونکہ وزن زیادہ ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے. اس کی ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. اب کبھی تجسیم پہ بات ہو تو تفصیل سے بات کریں گے. یہ کتاب بخاری، کتاب البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 209، کتاب التہجد، باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، حدیث نمبر 1145. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارے پروردگار عالم جو ہے وہ ہر رات کو کہاں آتا ہے؟ آسمان نیچے آ جاتا ہے، آسمان دنیا تک آ جاتا ہے. حتی یبقى ثلث اللیل الاخر، وہ ادھر رہتا ہے. مثلا رات شروع ہوتی ہے تو اللہ میاں نیچے آ جاتا ہے، رات کے آخری مثلا جو ہی رات ہو گئی نا، اذان ہو گئی مغرب کی، تو اللہ نیچے آئے بھائی، پھر ادھر آسمان دنیا میں ادھر ہی ہوتا ہے، وہ اوپر واپس نہیں جاتا. جب کہ رات کے 3 حصے نا، رات کو 3 حصے میں تقسیم کر دو، آخری تہائی ہے، آخری ثلث ہے، تو اس وقت وہ اللہ چلانا شروع کر دیتا ہے. اللہ چیختا ہے من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطی، من یستغفرنی فاغفر له. کون ہے جو استغفار کرے میں اس کو استغفار کرنے والا ہوں، کون ہے جو سوال کرے طلب کرے میں اس کو عطا کروں. تو یہ اللہ نیچے آتا ہے. تو اس کے متعلق دیکھیں ان کے محدثین کا قول یہی ہے، ابن تیمیہ کا، احمد ابن حنبل کا. یہ تکفیر کریں گے آپ کو. البتہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اشاعرہ جو ماتریدیہ ہیں پاکستان میں، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے، بخاری مسلم کا، احمد ابن حنبل کا، کہ واقعا اللہ نیچے آتا ہے، اللہ نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ مثلا اللہ کی رحمت نیچے آتی ہے، اس کو تعویل کریں گے، اشاعرہ ماتریدیہ اس کی تعویل کریں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ تعویل غلط ہے، تعویل ہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ خود نیچے آتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ دنیا گول ہے. اب تو دنیا گول ہے نا. تو ہمیشہ امریکہ میں بھی دن ہے، پاکستان میں رات ہے. جب پاکستان میں رات ہوگا، دن ہوگا، امریکہ میں رات ہوگا، تو پھر اللہ واپس کب جائے گا؟ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اچھا، انہوں نے ایک اور سوال کیا طلاق کے متعلق. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. عزیزو یہ کتاب ہے صحیح مسلم. طلاق کے متعلق انہوں نے پوچھا بھلی کہ طلاق جو ہے یہ عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے. عمر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے کہ اس نے طلاق چینج کی شریعت میں اس نے طلاق چینج کیا. اچھا،
یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح مسلم کی، چھاپ دار الفکر للحافظ ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نیشابوری، کتاب الطلاق، صفحہ نمبر 701، باب الطلاق الثلاث، 3 دفعہ طلاق دینا، حدیث نمبر 1 2 3 اسی باب میں۔ پہلے حدیث دیکھیے، ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کس طرح ہوتی تھی، وہ ابو بکر کے زمانے میں بھی طلاق کس طرح ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، وسنتین من خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے 3 سال طلاق 2 سال کس طرح ہوتی، کس طرح تھی، طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق کو 1 طلاق حساب کیا جاتا تھا، اب 3 دفعہ کر دو طلاق طلاق طلاق، اس سے مراد ہوتا ہے 1 طلاق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے، عمر کے 2 سال کے سال میں یہی تھا، اچھا 3 طلاق 1 طلاق گنتی ہوتی۔ فقال عمر بن الخطاب، پھر عمر نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه عنات، کہتے ہیں کہ لوگوں کو جلدی ہے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو گنجائش ہے، ان کے لیے سہولت ہے، لوگ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی طلاق ہو جائے، تو چلے میں چینج کرتا ہوں، فلو امضیناہ علیہم، تو چلے مجھے چاہیے کہ میں ان کی طلاق 3 طلاق کو 3 ہی کر دوں، تاکہ وہ طلاق کیا ہو، کیونکہ اگر آپ نے 1 دفعہ طلاق دیا نا تو پھر رجعت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اور دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 3 دفعہ طلاق کیا تو کیا ہوگا، پھر حلالے کی ضرورت ہوگی، محلل کی ضرورت ہوگی، پھر آپ ایک مولوی کے پاس جائیں، بیوی آپ کی خوبصورت، 20 سال 21 سال 22 سال ماڈل لڑکی ہے، شادی کیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے طلاق کہہ دی، پھر اس کا کیا طریقہ کار، پھر مولوی صاحب مزہ چکے وہ فائدہ اٹھائیں ان کے لیے، پھر مولوی صاحب کے اختیار میں، اگر وہ طلاق بھی نہ بھی دے نا، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے طلاق دینا، وہ طلاق نہیں دیتا، پھر آپ کی عورت جو مولوی کے پاس، اس طرح بہت ہوتا ہے کہ لوگ وہ محلل کے طور پر، حلالہ کے طور پر مولوی کو لے کے آتے ہیں، پھر مولوی عورت کو لے کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو پسند آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں طلاق دیتا، میری وائف۔ اچھا، عمر نے کہا کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، فامضاہ علیہم، پھر عمر نے چینج کر لیا مزے کی بات، اوکے او بھائی، یہ 3 حدیث ہیں اسی باب میں، اور بہت سارے احادیث ہیں، اور ان کے یہ اپنے کتابوں میں لاتے ہیں واضح طور پر کہ عمر نے شریعت کو چینج کیا، اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ میں ایک اور آپ کو روایت دکھاؤں، یہ کتاب عزیزو، کتاب مسند ابن احمد ابن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث، جلد نمبر ہے 3، سنہ 1995 میں چھپی ہے، یہ صفحہ ہے 91، حدیث نمبر 2387، اور یہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اس کی تصحیح کے بہت طرق ہیں، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کی، ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی، احمد نے خود اس حدیث کی تصحیح کیا۔ اچھا، اس حدیث کی تصحیح کے بہت طریقے ہمارے پاس، حدیث کون سی ہے عزیزوں، ملاحظہ فرمائی، اکرمہ سے روایت ہے ابن عباس نے فرمایا، طلق رکانۃ ابن عبد، ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد، ایک شخص تھا، صحابی ہے، اس کا نام رکانہ ہے، اس نے اپنی وائف کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ اس نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، فحزن علیہا حزنا شدیدا، اور اس کو بڑا اس مسئلے پہ وہ غمدیدہ ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، محزون ہو گیا، فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف طلقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کس طرح طلاق دیا ہے، قال طلقتها 3، اس نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں مجلس واحد میں اس نے 3 دفعہ طلاق دی، فقال فی مجلس واحد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک ہی مجلس میں تم نے 3 دفعہ طلاق بولا ہے، قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، قال فانما تلك واحدة فرجعها ان شئت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ایک ہی طلاق ہے، اس کی طرف اس عورت سے رجوع کرو اگر تمہاری مرضی ہے، فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر، ابن عباس کا یہ عقیدہ تھا کہ طلاق صرف طہارت کی حالت،
طہر کی حالت میں طلاق ہوتی ہے. اچھا، ترمذی اور وغیرہ وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کیا. میں آپ کو ابن حجر کا ایک قول دکھاتا ہوں یہاں پر، اختصار ہے، وإلا اس حدیث میں تو تفصیل بہت ہے. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، چاپ تالیف ابن حجر کی، جزء 9 ہے، چاپ دار المعرفہ. یہاں پہ ایسی حدیث، ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3، صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 5261 کے شرح میں کہتے ہیں کہ اکرمہ سے نے اپنے عباس سے روایت کی، وہی حدیث جو ہم آپ کو پڑھ چکے ہیں. اور اس حدیث کو احمد ابو یعلا نے روایت کی اور ابو یعلا نے تصحیح کیا وغیرہ. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات. یہ حدیث نص ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور یہ حدیث نص بھی ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہ رکانہ نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا، فی مجلس واحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا 3 دفعہ؟ اس نے کہا جی ہاں ایک ہی مجلس. تو فرمایا کہ ایک ہی طلاق ہے، 3 طلاق نہیں، ایک ہی طلاق ہے. رجوع چاہتے ہو تو رجوع کر، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کس نے چینج کیا؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمر نے چینج کیا ہے. لو جی، اب مجھے بتاؤ، ایک شخص سنت کو بھائیو عمریو مجھے بتاؤ، جبرائیل کس پہ نازل ہوتا تھا؟ ہمیں پتہ نہیں. جبرائیل کس کا ساتھی تھا؟ کس پہ؟ عمر پہ یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا؟ ہیں جی، جبرائیل کا نزول کس پہ ہوتا تھا؟ ہیں جی، جبرائیل لگتا ہے ابو عمر پہ نازل ہوتا ہوگا نا، تبھی تو اس کو حق ہے کہ شریعت کو چینج کرے. وَإِلَّا اگر جبرائیل آپ کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پہ شریعت نہیں لے کے آیا، تو پھر یہ بولو نا کہ عمر نے بدعت کیا ہے، شریعت کو چینج کیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس سے بڑا گناہ گار ہے ہی نہیں جو دین میں بدعت لے کے آتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تکذیب کرے، چاہے اللہ پہ افترا باندھے. جو شخص بدعت لے کے آتا ہے، شریعت کو چینج کرتا ہے، وہ اللہ سے افترا باندھتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، یہ ہے.